اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. فطرت موضوع سخن ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پاک کلام میں سورہ مبارکہ روم میں آیہ 30 میں انسان کی خلقت کا یہ راز بیان کیا ہے جسے فطرت کہا ہے اور جسے دین قیم کہا ہے، اور حکم دیا ہے بشر کو اپنا رخ دین کی طرف موڑ لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. انسان کا رخ ایک فطری رخ ہے جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر موجود ہے. انسان بے رخ اور بے سمت اور بے جہت پیدا نہیں ہوا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کو ایسے سنوارا، ایسے بنایا، ایسے مستوی کیا انسان کو. قرآن کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، مستوی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کی قسم اور نفس کو سنوارنے کی قسم. ایسی خلقت انسان کی بنائی اور ایسا سنوارا اس کو کہ انسان کا رخ خلقت کے اندر ہی معین کر دیا کہ انسان کو جانا کدھر ہے. سرگردان پیدا نہیں ہوا، حیران پیدا نہیں ہوا، کنفیوز پیدا نہیں کیا خدا نے انسان کو. بعد میں اسے کنفیوز کر دیا گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو کنفیوز کر لیا ہے اور اس وقت ہوا ہے جب فطرت کی راہ سے اس نے دوری اختیار کی ہے. فطرت کا رخ خدا کی طرف ہے، فطرت کا رخ اپنے مبدا کی طرف ہے. اور فطرت کی زبان بھی، قرآن فطرت کی زبان ہے. قرآن فطرت کی زبان ہے. اس لیے قرآن کے سمجھنے میں جو مشکل ہے وہ اسی وقت پیش آتی ہے جب فطرت سے انسان دور ہو گیا ہو. قرآن بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہدایت کے جتنے وسیلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے متناسب ہیں. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اتنے وسیلے مقرر کیے، قرآن نازل کی، آسمانی کتاب نازل کی، رسول بھیجے متواتر اور ائمہ ہدیٰ منصوب کیے. ہدایت کے یہ چراغ اور یہ خورشید ہوتے ہوئے بھی لوگ کیوں تاریکیوں میں ہیں، کیوں ظلمتوں میں ہیں؟ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کیوں ظلمتوں میں ہیں، کیوں تاریکیوں میں ہیں؟
جب خورشید ہدایت نصف النہار پہ چمک رہا ہو اور پھر بھی بعض تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خورشید ہدایت جو نصف النہار پہ موجود ہے وہ فطرتوں کے اوپر اپنی شعاعیں ڈال رہا ہے، اور جن کی فطرتیں ہی دب چکی ہیں، دفن ہو چکی ہیں اور مدفون فطرتیں ہیں، انہیں اس شعاع سے کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی نصیب نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب نصف النہار پہ ہوتا ہے، اپنی تمازت کے اوج پہ جب ہوتا ہے سورج، اور سب کو جلا رہا ہوتا ہے اور سب کو چندیا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مخلوق اسی زمین پہ بیٹھی ہوتی ہے جو سورج کے وجود کی ہی منکر ہے، جس کو چمگادڑ کہتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے وجود کو مانتی ہے، روشنی کو نہیں مانتی، سورج کو نہیں مانتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی شعاع کو دریافت کرنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن ہو، انبیاء ہوں، معصومین ہوں و ائمہ، یا اولیاء ہوں اور اوصیاء و علماء، سب ہدایت کے ہی سلسلے ہیں، ہدایت کے ہی مراتب ہیں۔ ہدایت کے ان مراتب سے جس صلاحیت کے ذریعے سے انسان ہدایت لیتا ہے اس کا نام فطرت ہے۔ سب فطرت کو خطاب کرنے آئے ہیں، قرآن کے سارے خطاب فطرت کو ہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سب فطرت کو خطاب ہیں، اور فطرت کا رخ خدا نے اپنی ذات کی طرف رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فطرت کی زبان ہے۔ قرآن فطرت کی زبان ہے۔ اگر فطرت بولنا شروع کر دے، اگر اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹ جائیں، حجاب ہٹ جائیں، پردے ہٹ جائیں، اور فطرت کو زبان مل جائے، جب فطرت گفتگو کرے گی تو آیات قرآن نکلیں گی اس سے۔ یہ بولیاں گوناگون ہم نے اس طرح سے اس وقت سیکھ لی ہیں جب فطرت سے دور ہوئے ہیں۔ مختلف بولیاں ہیں، ان میں سے ایک بولی فطرت کی بولی ہے۔ جو اپنی فطرت میں مستقیم ہیں اور باقی ہیں، اگر ان کے حالات زندگی رقم کیے جائیں، ان کے سوانح حیات لکھے جائیں، وہ آیات قرآن بنتی ہیں، اور قرآن کو اگر مجسم کیا جائے وہ انسان کامل بنتا ہے، فطرت پاک بنتی ہے، فطرت خالص بنتی ہے۔ جتنی الجھنیں بشریت کے اندر موجود ہیں، چھوٹی اور بڑی، انفرادی اور عائلی اور گھریلو، اجتماعی اور سماجی، سیاسی اور اقتصادی، تعلیمی اور علمی اور تحقیقاتی، جتنی الجھنوں میں آج جو بشر بھی پڑا ہوا ہے، عزیزان، اس مشکل کی جڑ فطرت سے دوری ہے، فطرت کی راہ سے دوری ہے۔ ادیان کا مقصد، ہدایت الہی کا مقصد انسان کو دوبارہ راہ فطرت پر لوٹانا ہے۔ ہادیان فطرت نے آ کر انسان کو متوجہ کیا ہے۔ خطبہ اول نہج البلاغہ کا کس قدر حسین و زیبا خطبہ ہے، کس قدر زیبا خطبہ ہے، اتنا حسین خطبہ ہے، اتنا حسین خطبہ ہے کہ ملا صدرہ جیسے فیلسوف وجد میں آ جاتے ہیں یہ خطبہ سن کر۔ جس طرح ایک احساساتی مغلوب احساسات انسان احساسات کو ابھارنے والا میوزک سن کے وجد میں آ جاتا ہے۔ میوزک انسان کے مزاج پہ اثر کرتا ہے، طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور طبیعت کا بھی شعبہ احساسات، اس شعبہ احساسات کو قوالی اور میوزک متاثر کرتا ہے، وجد میں آ جاتے ہیں بعض لوگ جو مغلوب احساسات ہیں۔
یعنی جب عقل پہ احساس غالب آ جائے، جب فطرت پہ احساس غالب آ جائے، جب حقیقت پہ احساس غالب آ جائے، احساساتی انسان احساسات ابھارنے والی ہر چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ تاثیر اور تأثر جب بڑھ جاتا ہے، بہت اوج پہ جا پہنچتا ہے، اس چیز کا نام یا اس حالت کا نام وجد ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ پاکیزہ فطرت جب نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھتی ہے وجد میں آ جاتی ہے، وجداور خطبے ہیں، خدا شاہد ہے وجداور خطبے ہیں، لیکن جو فطرت پاکیزہ ہو۔ بعض لوگوں نے اگرچہ ظاہری آداب نہیں سیکھے لیکن فطرت اپنی پاک رکھی ہے۔ اگر دیکھنا ہے وجد ان لوگوں کا جو خطبہ نہج البلاغہ پڑھ کے وجد میں آئے ہوئے ہیں، جارج جورداق کو دیکھیں آپ، صوت العدالت الانسانیہ، پوری دنیا کو فریادیں کر کر کے سنا رہا ہے، ایھا الناس، اے لوگوں سنو کہ خدا نے اس زمین کے اوپر ایک ہدیہ بھیجا ہے علی کے نام سے۔ جارج جورداق ایک مسیحی ہے، عقیدے کے لحاظ سے مسیحی ہے، لیکن اپنی فطرت کو بچا کے رکھا ہے اس نے۔ آلودہ مسیحی نہیں ہے، پاک مسیحی ہے۔ وجد میں آ جاتا ہے، وجد میں آ کر دنیا کو تعارف کرواتا ہے، مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ تم نے نام علی تو سنا ہے لیکن کلام علی سے متاثر نہیں ہوتے ہو۔ ہماری محرومیوں کا سبب، ہماری مشکلات کا سبب، ہمارے مصائب و مسائل کا سبب فطرت سے انحراف و دوری ہے۔ یہ زمین جسے خدا نے کہا تھا میں نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے فراش، اس آسمان کو تمہارے لیے ہم نے چھت بنایا ہے، اور زمین کو تمہارے لیے فراش و مہاد بنایا ہے۔ مہاد یعنی گہوارہ، مہد اور مہاد گہوارے کو کہتے ہیں۔ گہوارہ نہ جس میں انسان رہتا ہو، گہوارہ جیسے ہم بچے کا گہوارہ بناتے ہیں، یعنی آرام دہ بھی ہو، سکون بخش بھی ہو، اطمینان بخش بھی ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کا گہوارہ بنایا ہے، لیکن اسی زمین پہ انسان کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہی زمین انسان کے لیے جہنم بن گئی ہے، وہی زمین انسان کے لیے تکلیف دہ بن گئی ہے۔ کیوں تکلیف دہ بن گئی ہے؟ اس لیے کہ زمین گہوارہ ہے، آرام بخش و اطمینان کی جگہ بن سکتی ہے کہ جب انسان اپنی فطرت پہ باقی ہو۔ منحرفین فطرت نے زمین کو جہنم بنا دیا ہے، مضلین فطرت نے در حقیقت زمین کو جہنم بنا دیا۔ قرآن کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے، رسول کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے، اور عقل کی زبان فطرت کو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ طبیعت کو ہزار سناتے رہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ طبیعت موسیقی پہ سر دھنتی ہے، طبیعت دلدادہ ہے لطیفوں کی، کتنے لطیفے طبیعت کو اچھے لگتے ہیں، فطرت کو حقیقت اچھی لگتی ہے، فطرت کی خوراک حقیقت ہے۔ ہم افواہیں کتنی سنتے ہیں، افواہوں پہ کتنے خوش ہوتے ہیں، افواہوں پہ ایمان کتنا جلدی لے آتے ہیں، اور افواہوں کے اوپر اپنی زندگی کا دار و مدار قرار دیتے ہیں۔ لیکن خدا نے فطرت کی خوراک یقین قرار دیا ہے، فطرت کا نصیب یقین قرار دیا ہے۔ اے انسان، تو مشغول ہو گیا ہے، تو فطرت سے دور ہو گیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو لہو میں پڑ گیا ہے۔ الہا و الہا عربی لفظ ہے، الہا لہو، قرآن نے متعدد الفاظ اس کے استعمال کیے ہیں، لاہی، لہو، الہا، الہا،
سورہ تکاثر میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت طلبی نے، ہر چیز کی کثرت نے، کثرت کی خواہش نے، کثرت کی تمنا نے تمہیں مشغول کر لیا. تم ہر چیز کی کثرت بٹورنے میں لگے ہوئے ہو. تم ضرورت پوری کرنے کے پیچھے نہیں ہو، ضرورت سے بڑھ کر کثرت کے دل دادا ہو. بڑھتا جائے تمہارا اماؤنٹ، بڑھتا جائے تمہارا اکاؤنٹ، بڑھتا جائے تمہارا ڈھیر، بڑھتا جائے تمہارا وبال، بڑھتا جائے. چاہتا ہے نا انسان ہر چیز بڑھتی جائے، گاڑی بڑھتی جائے، پھیلتی جائے، گھر بڑھتا جائے، کمرہ بڑھتا جائے، پیسہ بڑھتا جائے. بعضوں نے اتنا کما لیا ہے کہ 100 نسلیں ان کی بیکار بیٹھ کے کھاتی رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن حرص و طمع، کثرت کی تمنا و کثرت کی خواہش نے ان کو مشغول کیا ہوا ہے. اتنا مشغول کیا ہے کہ تمہاری لاتیں قبروں میں جا پہنچی ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. لیکن یہ حالت اتنی دیر برقرار نہیں رہے گی، عنقریب یہ حالت ختم ہو جائے گی اور تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. کلا سوف تعلمون، عنقریب تمہیں پتہ چلنے والا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں آج یقین حاصل ہو جاتا تم یہیں بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ سکتے. تم حالت انتظار میں نہ رہتے کہ مرنے کے بعد ہمیں کچھ پتہ چلے گا. نہ، مرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے جس کی فطرت زندہ نہیں تھی. فطرت کو مرنے سے پہلے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تم مرنے سے پہلے ابھی جہنم کو دیکھو گے اور پھر اس کو عین الیقین کے طور پر دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ارشاد ربوبیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت خدا کر، اتنی بندگی کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، مقام و مرتبہ یقین پہ جا پہنچے. ابن سینا معروف نام ہے، سنا شناختہ شدہ ہے، البتہ بعنوان ڈاکٹر مشہور ہے نا. ابن سینا کے نام سے کلینک بناتے ہیں ہم. کبھی ابن سینا کے نام سے مدرسہ نہیں بنایا، کبھی ابن سینا کے نام سے کالج نہیں بنایا، یونیورسٹی نہیں بنائی، لائبریری نہیں بنائی، لیکن کلینک بنا لیں. چونکہ ہمیں پتہ ہے ابن سینا ڈاکٹر تھے. ابن سینا فیلسوف تھے، ایک عظیم فیلسوف. وہ گنے چنے چند انسان جو تاریخ بشر میں انبیاء و معصومین کے بعد خدا نے تحفے کے طور پہ دیے ہیں، انسان کو ہدیے دیے ہیں، بہت انگشت شمار ہیں، زیادہ نہیں ہیں. شرق و غرب میں گنے تو تھوڑے سے ہیں، بالکل انگشت شمار. ان میں سے ایک ابن سینا ہے. ابن سینا فرماتے ہیں طبیب نہیں تھے، جب تھک جاتے تھے اپنے اصلی کام سے تو سکون کے لیے طبابت کیا کرتے تھے. طبابت ان کا اصلی شعبہ نہیں تھا. جب اپنے اصلی کاموں سے تھوڑے تھک جاتے تو سکون کے لیے، آرام کے لیے، اپنی روح کی آرامش کے لیے طب پہ پریکٹس کرتے تھے. مشہور ہو گئے طبیب کے نام سے. حقیقت میں فیلسوف ہے، حقیقت میں دانشور ہے، ہستی شناس فیلسوف ہے. ہستی شناس فیلسوف، حقیقت شناس فیلسوف. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان یقین سے پہلے کسی چیز کو مان لے تو یہ علامت ہے کہ اپنی فطرت سے بھٹکا ہوا ہے، اور یقین آنے سے پہلے کسی چیز کو ٹھکرا دے تو بھی اپنی فطرت سے بھٹکا ہوا ہے. جب تک یقین نہ آ جائے کسی کو مانو نہیں، جب تک یقین نہ آ جائے کسی کا انکار مت کرو. اب ہم ٹٹولیں جا کر جن کو مانتے ہیں آیا یقین سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے آیا یقین سے نہیں مانتے.
نہ ایسے نہیں ہوتا. ایک سننے پہ مان لیتے ہیں, ایک سننے پہ چھوڑ دیتے ہیں. کسی سے سنتے ہیں ماننا شروع کر دیتے ہیں, کسی اور سے سنتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. کل تک کیوں نہیں مانتے تھے؟ چونکہ فلاں نے کہا تھا نہ مانو, ہم نے نہیں مانا. آج کیوں مانتے ہو؟ کسی نے کہا کہ مان لو, ہم مان لیتے ہیں. انبیاء سے دو طرح کے لوگ متاثر ہوتے تھے. ایک انبیاء کے معجزوں سے متاثر ہوتے تھے اور ایک انبیاء کی تعلیمات سے متاثر ہوتے تھے. جو معجزوں سے متاثر ہوتے تھے وہ معجزے دیکھ کر انبیاء کے پاس آ جاتے تھے, انبیاء کی خدمت میں آ جاتے تھے. شعبدے دیکھ کر انبیاء کو چھوڑ جاتے تھے. جو صرف معجزے دیکھ کر متاثر ہوتے تھے, معجزے یعنی انوکھے کام. انوکھے کام دو طرح کے ہوتے ہیں نا, معجزہ بھی انوکھا کام ہے, شعبدہ بھی انوکھا کام ہے. اور اگر انسان فطرت کی زبان سے اور فطرت کے وجود سے اور فطرت کے ذریعے سے دین کو نہ سمجھے, صرف آنکھ سے دیکھے, معجزے کو آنکھ سے دیکھے, یہ جو معجزے سے متاثر ہوتا ہے یہ شعبدے سے بھی متاثر ہو جاتا ہے. لیکن جو تعلیمات انبیاء سے متاثر ہوتے تھے ان کے سامنے کوئی اگر 1000 شعبدے دکھائے وہ کسی شعبدہ باز کے شعبدہ بازی میں نہیں آتے تھے. ہم فضائل, ہر ایک فضائل ائمہ کے اپنے طور پہ جانتا ہے, سمجھتا ہے. ایک عام آدمی, ایک پہلوان کے لیے فضیلت پہلوانی ہے, ایک ایثارگر کے لیے فضیلت ایثارگری ہے, ایک سخی کے لیے فضیلت سخاوت ہے. ہر ایک فضیلت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے, اپنی عینک سے دیکھتا ہے. ابن سینا نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے فلسفے کی زبان سے. فلسفے کی زبان میں فضیلت معلوم نہیں, کبھی سنی ہے آپ نے یا نہیں سنی؟ فلسف جب فضیلت بیان کرتا ہے امیر المومنین کی, ایسے نہیں بیان کرتا جیسے خطیب اور ذاکر بیان کرتا ہے. ابن سینا کہتے ہیں امیر المومنین کا درجہ کن لوگوں کے اندر؟ امیر المومنین کا درجہ بعد از رسول اللہ دوسروں کے درمیان. امیر المومنین کا مرتبہ, علی کا مرتبہ وہی ہے جو معقول کی حیثیت محسوسات کے درمیان ہے. جو معقول کی حیثیت محسوس کے درمیان ہے. محسوس اور معقول میں اگر فرق سمجھ میں آ جائے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا فضیلت بیان کی ہے. جیسے محسوس کے اندر معقول ہوتا ہے, محسوس جو آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, معقول جو عقل سے سمجھی جاتی ہے, عقل سے جو چیز درک کی جاتی ہے. خدا معقول ہے, محسوس نہیں ہے. خدا کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آپ. معقول محسوسات کی سنخ سے نہیں ہوتا, معقول محسوس کی قسم سے نہیں ہوتا. اس حیثیت سے, اس آنکھ سے جب انسان نگاہ کرے اس کو ہر چیز الگ نظر آتی ہے, ہر چیز کا جلوہ الگ نظر آتا ہے. قرآن کا مخاطب فطرت ہے. امیر المومنین نے خطبہ اول نہج البلاغہ میں مقصد بعثت انبیاء بیان فرمایا کہ خدا نے انبیاء کیوں بھیجے, کس خاطر آئے انبیاء. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء آئے, کچھ کا یہ خیال ہے, البتہ سب کا تو نہیں, کچھ کا یہ خیال ہے کہ انبیاء آئے معاذ اللہ فالتو کام کرانے کے لیے, ہمیں اپنے کاروبار سے نکالنے کے لیے, زندگی سے نکالنے کے لیے, ان سے ہٹا کر مشغول کرنے کے لیے انبیاء. یعنی بعضوں کا انبیاء کے بارے میں وہی خیال ہے جو مولانا کے بارے میں ہے. وہ سمجھتے وہ بھی مولانا ہی تھے لیکن ذرا بڑے مولانا تھے.
انبیاء آئے نہ انسان کو معمولات زندگی سے ہٹا کر اور کچھ غیر ضروری کام کروانے کے لیے، بلکہ انبیاء اس لیے آئے کہ عبث، لہو اور لعب چھوڑا کر اس کو اصلی کام کرانے کے لیے، جس کی خاطر پیدا ہوا ہے انسان۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہو کہ انبیاء آئے اور انبیاء نے جو تعلیمات دی وہ تعلیمات اس طرح کی ہیں جس طرح گھر کے اندر یا صحن کے اندر بنے ہوئے حوض ہوتے ہیں اور ان حوض میں باہر سے بھر کے پانی ڈالا جاتا ہے، یہ حوض کچھ عرصہ بھرے رہتے ہیں، پھر جب آلودہ ہو جاتے ہیں حوض، ان کی صفائی کروا دی جاتی ہے۔ ہوتے نا آج کل تو سوئمنگ پول بناتے ہیں گھروں کے اندر، تجربہ ہے، دیکھی ہوئی چیز ہے سب کی۔ حوض پانی کا بنا ہوتا ہے، جب ٹھہرا رہتا ہے پانی تو ٹھہرا ہوا پانی خود ہی آلودہ ہو جاتا ہے، اسے اگر آلودہ نہ بھی کریں آلودہ ہو جاتا ہے۔ عیناً انسان کی طرح، انسان بھی اگر ٹھہر جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو جو بات سمجھائی ہے پانی کی مثال سے سمجھائی ہے۔ مثال پانی کی دی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، ہم نے پانی نازل کیا۔ پانی کے نزول کا منظر دیکھا ہے کبھی؟ خدا کا فرمان ہے، دیکھا ہے کبھی پانی کے نزول کا منظر دیکھا ہے؟ اگر پانی کے انزال و نزول پر اگر غور کیا ہوتا تو تجھے اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ ٹھہرا ہوا پانی گندا ہو جاتا ہے، حرکت میں پانی صاف رہتا ہے۔ انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ دین کے دریا سے بالٹیاں بھر کے انسان کے حوض میں ڈالتے جائیں، اس لیے نہیں آئے، بلکہ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ انسان کی زرخیز فطرت الہی کے اندر چشمے جاری کریں، چشمے اندر انسان کے جاری کریں، نہ کہ باہر سے بھر بھر کے انسان کے اندر ڈالیں، اس کے اندر چشمے جاری کریں۔ کتنا سادہ فارمولہ بتایا انبیاء نے اور ائمہ نے، من اخلص للہ 40 صباحا۔ من، ہم پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور بعض بزرگوں کے بقول پڑھ پڑھ کے پڑھ ہی جاتے ہیں، پڑھے ہی رہتے ہیں۔ بعضوں کا کام ہی پڑھنا ہے، پڑھنا شغل ہو گیا ان کا، پڑھنا پیشہ ہو گیا ان کا۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ظل العالی، وہ یہ فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں جتنا پڑھتے ہیں شاگرد تر ہوتے جاتے ہیں۔ انسان پڑھ پڑھ کے استاد بنتا ہے، لیکن بعض پڑھ پڑھ کے شاگرد تر ہوتے جاتے ہیں۔ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، 5 سال کا سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض ہمارے ہم سے، اپنی بات کروں میں، ایک اشرہ پڑھتے ہیں سارا علم خالی ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر لائبریری بیٹھو جا کر، یا کسی اور کا سنو، کیسٹ سنو، اور اگلی مجلس کی تیاری کے لیے کسی اور کی کیسٹ سننی پڑتی ہے۔ مدرسے میں کیا کرتے رہے؟ مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اس پڑھنے سے کیا ہوا؟ وہ پڑھائی در حقیقت خالی حوض کے اندر باہر سے بھر بھر کے بالٹیاں ڈالنے کے برابر تھا، اور ایسا پانی اگر استعمال میں نہ بھی آئے تو ہوا ہی اس کو خشک کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہوا سے ہی پانی کم ہو جاتا ہے۔ آپ حوض بھر کے، بالٹی بھر کے رات کو سوئیں، صبح آئیں تھوڑی سی کم ہوگی۔ تبخیر کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، عمل تبخیر ہو جاتا ہے، خواہشات عمل کو تبخیر کر دیتی ہیں، بخار بنا کے اڑا دیتی ہیں۔ ہوا و ہوس علم کو بخار بنا کے ہوا میں پراکندہ کر دیتی ہیں۔ حضرت صبح اٹھے، علم نہیں ہے۔ آپ وضو کریں، تولیہ استعمال نہ کریں، تھوڑی دیر بعد خود ہی بازو خشک ہو جاتا ہے۔ کدھر گیا یہ پانی؟ ختم ہو گیا، تبخیر ہو گیا۔ آپ کے بدن کی حرارت نے، سورج کی تمازت نے اور ہوا نے مل کر اس پانی کو خشک کر دیا ہے۔ علم بھی بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے، پڑھ پڑھ کے۔ خداوند نے قرآن میں بھی فرمایا، بعض پڑھتے رہتے ہیں،
پڑھنے کے بعد پھر پہلے کی حالت میں آ جاتے ہیں، ان پڑھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کہ لا تعلموا من بعد علم شیئا، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ یہ ثابت کریں کہ پڑھ پڑھ کے مرنے کے وقت کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ساری عمر جس ایمان و عقیدے کے نعرے لگاتے رہے، قبر میں لٹا کے کندھا ہلا کے وہی پھر سنانا پڑتا ہے، اسمع افہم، سنو بھائی، اللہ ہے تمہارا رب، تمہارا اللہ ہے، محمد تیرے رسول ہیں، وہ محمد ساری عمر جس کا کلمہ پڑھتے رہے، اور سنو علی تیرے امام ہیں، تو ساری عمر علی کا نعرہ لگاتا رہا، قبر میں کیوں بھول گئے ہو؟ قبر میں کیسے بھول گئے؟ انبیاء آئے ہیں چشمے جاری کرنے کے لیے۔ من اصبح للہ 40 صباحا، جو خدا کے لیے 40 دن خالص رہے، ناپاک نہ رہے، آلودہ نہ رہے، ملاوٹ نہ کرے، 40 روز صرف خدا کے لیے ہو، 40 دن، البتہ بہت سخت کام ہے۔ مشق کے لیے 40 منٹ کا تجربہ کر کے دیکھیں، آیا 40 منٹ اللہ کے لیے رہ سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ 40 منٹ صرف اللہ کے لیے، 40 منٹ آپ کا ذہن فقط اللہ کے لیے سوچے، 40 منٹ آپ کے دل پہ جو گزرے اللہ کے لیے گزرے، 40 منٹ میں جو نیت کرو صرف اللہ کے لیے کرو، 40 منٹ میں جو ارادہ کرو صرف اللہ کے لیے کرو، 40 منٹ میں جو نگاہ کرو فقط اللہ کے لیے دیکھو، 40 منٹ کے لیے جو سنو صرف اللہ کے لیے سنو۔ 40 منٹ یہ کم کر کے دیکھو کتنا سخت ہے۔ من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن خدا کے لیے اخلاص اختیار کرے، خدا اجر کیا دیتا ہے؟ خدا اس کے دل پر حکمت و علم کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ 40 دنوں کی یہ پاداش ہے، 40 دنوں کی جزا، انسان کے دل پر حکمت و علم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بالٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، چشمے سے جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے۔ چشمہ یعنی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ، نہ ختم ہونے والا ذخیرہ۔ انبیاء کیوں آئے؟ خطبہ اول، نہج البلاغہ کا خطبہ اول، انبیاء اس لیے آئے لیثیر لہم دفائن العقول، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ انسان کی فطرت کے مدفون خزینوں کو ابھارے آ کر، لیثیر لہم دفائن العقول، اندر جو کچھ خدا نے رکھا ہے اس کو ابھارنے آئے ہیں، نہ باہر سے کچھ ڈالنے آئے ہیں۔ باہر سے جو ڈالیں گے وہ فطری نہیں ہوگا، انبیاء فطرت کے اندر سے کچھ نکالنے آئے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں انبیاء؟ دین سکھاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انبیاء دین باہر سے لے کر انسان کے اندر ڈالنے نہیں آئے، خدا نے پیدائشی طور پر یہ دین اس کے اندر رکھا ہوا تھا، انبیاء اس فطرت سے نکالنے کے لیے آئے، وہ دین اندر سے نکالنے کے لیے آئے۔ فطرت کو جگانے آئے ہیں، فطرت کو سنوارنے آئے ہیں۔ یہ فطرت ہے کیا چیز جو ہماری ہے اور ہم اس سے بے خبر؟ بلکہ میں صحیح کہوں کہ جو ہم خود ہیں لیکن ہم اس سے بے خبر۔ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان کی طرح مت بن جاؤ۔ بہت ساری جگہوں پر کہا ہے کہ آپ اپنا حلیہ، اپنی شباہت، اپنا انداز، اپنی چال ڈھال، اپنا رہن سہن، اپنے آداب و رسوم ان لوگوں کی طرح مت رکھو جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان کی طرح مت بنو جو جھگڑتے رہتے ہیں، ان کی طرح مت بنو جو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان کی طرح بھی نہ بنو، ان کی مانند بھی نہ بنو۔
ان کی مثل بھی نہ بنو. لا تکونوا، مسلمانوں کو خطاب ہے، لا تکونوا کالذین تفرقوا، تفرقہ ڈالنے والوں کی مانند بھی نہ بنو تم، ان کی شبیہ بھی نہ بنو تم. فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے ہیں، خدا فراموشوں کی طرح مت بنو. ہوگا کیا اگر تم خدا فراموشوں کی طرح بن گئے تو کیا ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کوئی نقصان ہوگا. جس طرح ہم بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور اس سے رشتہ دار کو دکھ ہوتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے کہ مجھے بھول گئے، مجھے نہیں بلایا، میرا حال ہی نہیں پوچھا، میری بات ہی نہیں پوچھی. خدا ہمارے رشتہ داروں کی طرح نہیں، معاذ اللہ. یہ نہ کہ اگر ہم خدا کو بھول گئے تو خدا کو دکھ ہوگا کہ مجھے یاد ہی نہیں کرتے. عجب مخلوق ہے میری، عجب بندے ہیں میرے جو مجھے یاد ہی نہیں کرتے. یعنی اللہ کو اس طرح دکھ ہوتا ہے جس طرح رشتہ داروں کو دکھ ہوتا ہے، بھولے ہوئے رشتہ دار، فراموش شدہ رشتہ دار. عموماً فقیر رشتہ دار ہر ایک کے فراموش شدہ ہوتے ہیں. پیسے والے رشتہ دار سارے دور کے بھی ہوں تو یاد میں ہوتے ہیں، لیکن نزدیک کے فقیر رشتہ دار وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بسرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی یاد دلا دے کہ تمہارے فنکشن میں وہ تمہارا عزیز نظر نہیں آ رہا، ملال آ جاتا ہے چہرے پر. اگر دور کا کوئی رشتہ دار ہو اور پیسے والا ہو، اس کو خود ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. کیسے فقیر رشتہ دار عموماً فراموش شدہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول بیٹھے ہیں. کیوں کہ خدا کو بھولنے کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ خدا کو دکھ ہوگا، خدا کو افسوس ہوگا. خدا کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خدا فراموش خود فراموش بن جاتا ہے، اور خود شناس خدا شناس بن جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اطرت و قرآن ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ان میں جدائی نہیں ہوگی. میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گران بہا یا دو گران چیزیں. رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر انہیں جدا کیا جائے تو بھی نہیں ہوں گے. بعض ہوتے ہیں نا اس طرح جڑے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جوڑواں بھائی، ان کو جدا کیا جاتا ہے. جوڑواں یعنی ٹوین، دو بھائی اکٹھے پیدا ہوئے، یہ الگ ہو جاتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک جیسا جوتا پہنتے ہیں، ایک جیسی ٹوپی پہنتے ہیں، ایک جیسی یونیفارم ہوتی ہے، ایک سکول میں جاتے ہیں، بالکل ایک جیسے رہتے ہیں. لیکن جو ہی شادی کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو لے کے کہیں اور چلی جاتی ہے، اس کی بیوی کہیں اور چلی جاتی ہے. کبھی عید پہ سلام بھی نہیں کیا ٹوین نے، یہ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن جو جڑے ہوئے ہوں، جوڑواں نا، جو جڑے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے کیا یعنی جن کی حقیقتیں ایک ہوں، جلوے دو ہوں لیکن حقیقت ایک ہو، انہیں جدا کرنے سے بھی جدا نہیں ہوتے. ان میں سے جب ایک کو جدا کرو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے، اور ایک کو لے کرو دوسرا بھی آ جاتا ہے. کہیں بھی جدا نہیں ہوتے. اہل بیت و قرآن کا ساتھ ایسے نہیں ہے کہ ہم پاکٹ سائز قرآن جس طرح چھاپ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. یہ ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں ہمیشہ. کہتے ہیں نا پاکٹ سائز قرآن چھاپ کے جیب میں ڈال لیا کہ یہ ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں. کہیں بھی جدا نہیں ہوتے. حتیٰ جہاں ہو جانا چاہیے، جہاں قرآن باہر نکال کے جاؤ وہاں بھی ساتھ لے کے جاتے. وہاں تو اچھی جگہ نہیں ہے، باہر نکال کے جاؤ، قرآن میز پہ رکھ جاؤ. لیکن اتنا قرآن کے دل دادا ہیں کہ وہاں بھی قرآن ساتھ لے جاتے. قرآن اس طرح سے اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے کہ اہل بیت کی جیب میں قرآن ہوا کرتا تھا، نہ اس طرح سے نہیں ہے ساتھ اہل بیت اور قرآن کا. بلکہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ یہ ہے کہ خدا نے ایک ہدایت مقرر کی ہے، دو ہدایتیں مقرر نہیں کی، ایک ہدایت بنائی ہے، لیکن ایک ہدایت کے دو نسخے بنائے ہیں.
ایک نسخے کا نام قرآن رکھا ہے، ایک نسخے کا نام اہل بیت رکھا ہے. ان کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا ایک دوسرے سے. جو قرآن نے کہا اگر وہ اہل بیت نے نہ کہا ہو، قرآن و اہل بیت میں جدائی ہو جائے گی. جو اہل بیت نے فرمایا اگر قرآن تائید نہ کر رہا ہو، اہل بیت اور قرآن میں جدائی ہو جائے گی. اس لیے اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے نام سے جو قول اور حدیث تم تک پہنچے اس کو قرآن کے اوپر رکھ کر دیکھو، قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھو. اگر قرآن تصدیق کر رہا ہے وہ ہماری بات ہے، اگر قرآن حمایت نہیں کر رہا یقین جان لو ہماری نہیں ہے. یہ بات ہمارے نام سے منسوب کر دی گئی. راوی نے پوچھا حضرت ایسی حدیثیں تو بہت ساری ہمارے پاس پہنچی ہیں، جب ہم قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں. امام خود اہل بیت خود فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ. وہ حدیث نہیں ہے، وہ عربی جملہ ہے، اس کو دیوار پہ دے مار. وہ ہمارا قول قرآن کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. اب نمونے کے ساتھ بات کریں نا، بات ہوائی نہ ہو جائے. قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. تو قرآن کہہ رہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. آزاد ترجمہ کروں آیت کا، خدا فراموش مت بنو کہ خود فراموش بن جاؤ گے. یہ آزاد ترجمہ ہے آیت. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. خدا فراموش مت بنو کہ خدا خود فراموش بن جاؤ گے. آیا اہل بیت کے پاس اہل بیت نے کہا قرآن کے اس جملے کے معنی میں ہم معنی کچھ بات کی یا نہیں کی؟ او اہل بیت کا کلام کھول کے دیکھو، علی علیہ السلام کا کلام کھول کے دیکھو. علی کیا فرماتے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. قرآن کہہ رہا ہے جو خدا فراموش ہے وہ خود فراموش ہو جائے گا. علی فرما رہے ہیں جو خود شناس ہے وہ خدا شناس ہو جائے گا. جو خود شناس ہے وہ خدا شناس ہو جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. رب کا سراغ اپنے آپ میں ڈھونڈو. خداوند نے فرمایا بھی ہے مجھے دور نہ ڈھونڈو، میں کہاں ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے رسول جب میرا بندہ آئے میرے بارے میں پوچھے تو نہ کہو مسجدوں میں خدا ہے، خانقاہوں میں خدا ہے، مدرسوں میں خدا ہے، غاروں میں خدا ہے، آسمانوں میں خدا ہے. میرے بندے کو دور کا ایڈریس نہ دو، میرے بندے کو نزدیک کا ایڈریس دو. اسے کیا کہو؟ اسے یہ کہو کہ خدا قریب ہے. اور اگر اسے اندازہ نہ ہو اس قربت کا تو وضاحت کر کے بتا دو اقرب الیہ من حبل الورید. اسے بتا دو میں تیری رگ حیات سے تیرے قریب ہوں. اور اگر پھر بھی اس کو یقین نہ آئے اس قربت کو آزما کے دیکھے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دے کے دوں گا. مجھے پکارو. پکارنے کے لیے ضروری نہیں کہ اسپیکر استعمال کرو، بلند آواز سے یا اللہ کہو تاکہ اللہ سنے. نہ، دل کی گہرائیوں میں کہو یا اللہ، دل کی تہ میں کہو یا اللہ. اس سے پہلے کہ اللہ کا لفظ ختم ہو پہلے سے لبیک آ جائے گا، پہلے سے جواب آ جائے گا، پہلے سے جواب آ جائے گا. مولانا روم نے ایک واقعہ ذکر کیا اپنے کلام میں، ایک خدا گو کا. خدا گو انسان کی قسمیں ہیں، خدا جو اور خدا گو. خدا گو فارسی تلفظ ہے، خدا گو یا خدا گو اردو تلفظ کروں تو خدا گو. خدا گو اللہ کہنے والا، جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ ہو کرتا رہتا ہے، صبح و شام اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے. اللہ گو ہے. کلمہ گو کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ کہتا ہے. کلمہ گو یعنی کلمہ کہنے والا. خدا گو یعنی اللہ اللہ کہنے والا.
ایک خدا گو جو اللہ اللہ صبح و شام کرتا رہتا تھا، ایک دن شیطان آیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ تو جو 40 سال سے اللہ اللہ کر رہا ہے کبھی جواب بھی آیا؟ اس سے پہلے اس نے سوچا نہیں تھا، یہ کسی نے متوجہ کیا، وہ بھی کس نے متوجہ کیا؟ شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ تو جو 40 سال صبح و شام اٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے ایک دفعہ جواب بھی آیا تجھے؟ اس نے سوچنا شروع کیا، کہا جو بات تو صحیح ہے، آج تک جواب نہیں آیا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں آیا۔ اس احساس نے اس سے اللہ گوئی کم کر دی، اب کبھی اللہ کہتا تھا کبھی نہیں کہتا تھا، اور یہ کمی آہستہ آہستہ باعث بنی کہ اس نے کل اللہ کہنا ہی چھوڑ دیا، ختم ہی کر دیا۔ اب آرام سے چین سے سوتا تھا رات کو، پہلے ساری رات اٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا، اب ساری رات خراٹے لیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے کہہ دیا گیا ہے کہ جواب نہیں آیا۔ ایک دن نیند میں سوئے میں وہ حالت مکاشفہ و منامیاں دیکھتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اب اللہ اللہ نہیں کرتے تم راتوں کو، سوئے رہتے ہو ساری رات؟ کا فائدہ کیا اللہ اللہ کرنے کا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں آیا۔ کہا نادان، اللہ گو ہو لیکن اللہ شناس نہیں ہو، اللہ گو ہو لیکن اللہ شناس نہیں ہو، دعا کرتے ہو جواب کی پہچان نہیں ہے، تجھے احساس نہیں کہ اس سے پہلے کہ تیری زبان سے اللہ نکلے اس کی طرف سے جواب پہلے آتا ہے۔ تو یہ بتا کہ وہ احساس اور وہ رجحان اور وہ خیال جس نے تجھ سے اللہ کہلوایا، وہ خیال کس نے ڈالا تیرے اندر؟ وہ سوز، وہ درد جس سے تو نے آہ و نالا کیا، وہ درد و سوز کس نے ڈالا؟ تیرے اللہ کہنے سے پہلے تیرے اللہ نے لبیک کہا، جواب دیا تجھے۔ تو اللہ گو ہے لیکن اللہ شناس نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اپنے اندر جستجو کر، اپنے اندر جستجو کر۔ خدا نے فرمایا ہے حدیث قدسی، انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے دلوں میں ہوں، میں ٹوٹے دلوں۔ ٹوٹے دل وہ نہیں ہوتے جن کا وعدہ پورا نہ ہو، ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں جب کسی نے وعدہ کیا ہو پورا نہ کرے۔ عموماً شادی شدہ لوگ جو ہیں ان سب نے بیویوں کے دل توڑے ہوئے ہیں، کیونکہ چوڑیاں لے کر نہیں دی بس۔ نہ، یہ نہیں دل توڑنا، اس کو دل توڑنا نہیں کہتے۔ دل توڑنا محاورہ ہے، دل توڑنا یعنی دل نرم ہونا، سختی کی مقابل صفت ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہونے کو دل توڑنا کہتے ہیں۔ دل توڑو اپنا، یعنی اس کو نرم کرو، دل نرم کرو۔ خدا نے فرمایا میں نرم دلوں میں ہوں، میں نرم دلوں میں ہوں، مجھے وہاں جستجو کرو۔ کسی نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ خدا اور انسان کا فاصلہ کتنا ہے؟ خدا اور انسان کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے فرمایا مظلوم کی آہ جتنا فاصلہ۔ مظلوم کی آہ جتنا فاصلہ ہے۔ خدا کو اپنے اندر جستجو کرو۔ اقرب الیکم من حبل الورید، رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر خدا ہے؟ وہ فطرت انسان ہے، وہ فطرت انسان ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس
خود ہی کو پہچانو، اس خود کو تلاش کرو، اس فطرت کی جستجو کرو. جس دن سراغ فطرت ملا اسی دن سراغ رب بھی مل جائے گا. اور سید الشہداء، امام فطرت، ہادی فطرت، وہ پیشوا کہ جس نے قیامت تک بہکی ہوئی فطرتوں کی ہدایت کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے. کربلا صاحبان فطرت کا راستہ ہے. یہ شہر بھرا ہوا ہے لیکن عزاخانے میں صرف اتنے ہیں. لاکھوں کے شہر میں سینکڑوں آدمی عزا کرتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہادی فطرت ہے. اس بات پہ شکر خدا کیا کریں، اس بات پہ شکر خدا کریں کہ پروردگارہ تیرا شکر کہ تذکرہ حسین لبوں پہ تو نے جاری کر دیا، تو نے لبوں پہ جاری کر دیا. ہماری گناہ کار زبانوں کو اس قابل سمجھا، نام حسین ان گناہ کار زبانوں سے جاری ہو رہا ہے. یعنی فطرت ابھی زندہ ہے. اسی فطرت سے خدا کا رابطہ ہے. فطرت اب استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں عرض کیا کہ نہیں ہے. جہاں لفظ فطرت کی گنجائش نہیں ہے کہنے کی، ان کے پاس کوئی متبادل لفظ نہیں ہے. آپ مطالعہ کریں، اگر مل جاتا ہے تو ایک طالب علم کے علم میں اضافہ کریں گے آپ. اگر لفظ فطرت کا متبادل مل جائے، نیچر ملتا ہے لیکن نیچر فطرت نہیں ہے. انشاءاللہ عرض ہوگا، اشارہ بھی ہوا ہے پہلے. وہ غریزہ ہے. کل کی گفتگو میں آغا صاحب نے آج خلاصہ بھی کر دیا، بتا دیا آپ کے سامنے کہ انسان میں 3 چیزیں ہیں: فطرت، طبیعت، غریزہ. جبلت، آپ جبلت کے نام سے اس کو یاد کر لیں. لیکن طبیعت سے ہٹ کر ایک چیز ہے، فطرت سے ہٹ کر ایک تیسری چیز ہے. جبلت ایک تیسری چیز ہے، انسٹنکٹ. جبلت یا غریزے کو کہتے ہیں، نیچر طبیعت کو کہتے ہیں. فطرت چونکہ ہے ہی مدفون ہے، اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے. اتفاقاً عربی میں بھی لفظ نہیں تھا پہلے. قرآن سے پہلے کی عربی میں فطرت کا لفظ اس معنی کے لیے جس میں قرآن نے استعمال کیا ہے استعمال نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ آ کر قرآن نے اس مصداق اور حقیقت کے لیے لفظ فطرت استعمال کیا ہے. عربوں میں فاطر، مفطور استعمال ہوتا تھا لیکن اور معنی میں، لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا. لغت میں، عربی لغت میں فطرت و فطر کا معنی کھولنا ہوتا ہے، کسی چیز کو کھولنا. اس خاندان کا عربی الفاظ کا خاندان ہوتا ہے پورا. اکیلا لفظ اب جو آپ استعمال کرتے ہیں نا، ایک پنجابی میں ایک اصطلاح اوترا لفظ عربی میں کم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. بے اولاد، جن کا کوئی نہ ہو، کوئی خاندان میں کچھ بھی نہ ہو، بالکل اکیلا، کوئی رشتہ دار اس لفظ کا نہ ہو، ایسے عربی الفاظ بہت کم ہیں. اکثر الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، جیسے ناصر، نصرت، منصور، انصار، ناصران، نصارہ، نصر اللہ، یہ سارے ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. حسن، حسین، حسین، محسن، احسان، حسن، یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. اور اس طرح جو عربی آشنا ہے، جو عربی لغت سے سمجھ رہے ہیں کہ کیا عرض کر رہا ہوں. فطرت بھی فطر، فے توئے رے، فطر اس خاندان کا ایک لفظ ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. افطار، روزہ ہو یا نہ ہو افطار ضرور کرتے ہیں. کہتے ہیں سحری کو تو اٹھا نہیں، اب افطار کو تو جاگ رہا ہوں، اب تو سویا ہوا نہیں.
ہمارے روزہ نہ رکھنے کا ایک سبب سحری نہ کھانا ہے. جیسے بعض نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ وضو نہیں کیا. وہ وضو کر لو. کہتے ہیں واش روم نہیں ہے، استنجا کرنا ہے. استنجا وضو کا حصہ نہیں بھی کیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لو. آپ اگر وضو نہیں ہے تو کر لو وضو. اسی طرح اگر سحری نہیں کھائی تو نہیں کھائی. سحری روزے کا جز نہیں ہے. سحری کھانا روزے کا حصہ نہیں ہے. یہ حفظ ما تقدم کے تحت ہے کہ دن کو گر نہ جائیں گے، نڈال نہ ہو جائیں، ورنہ روزے میں شامل نہیں ہے. روزہ نہ کھانے کا نام ہے، کھانے کا نام نہیں ہے. روزے میں کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، سحری کو کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، طلوع فجر کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ہے. لیکن کوشش کریں کچھ کھا کے روزہ رکھیں تاکہ آخر تک پہنچا دیں اس کو، ورنہ روزہ آپ کو آخر تک پہنچا دے. سحری ایک احتیاطی تدبیر ہے، روزے کا حصہ نہیں ہے. افطار بھی روزہ نیت سے شروع ہوتا ہے، نیت پہ کھل جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ہے، یہ نیت کا عمل ہے نا. نیت پہ شروع ہوتا ہے، نیت پہ کھل جاتا ہے. لیکن پاکستان میں پراٹھے سے شروع ہوتا ہے، سموسے پہ کھلتا ہے جانا. پراٹھا نہ کھائیں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، سموسا نہ کھائیں کھلتا ہی نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. نیت سے شروع ہوتا ہے، نیت سے حال کھل جاتا ہے. نیت کا عمل ہے. اگر کسی نے نماز شروع کی، نماز کس سے شروع ہوتی ہے؟ نیت سے. اگر نماز اثناء نماز میں اس کے جی میں آیا آج نہیں پڑھتا ہوں، کیسے ختم ہوگی؟ وضو توڑنے سے تو ختم نہیں ہوگی. نیت کرے نہیں پڑھتا ہوں، نہ پڑھ لو، ٹھیک نہیں. نیت کی تھی، نماز شروع کی، بیچ میں خیال آیا کہیں کام سے جانا ہے، بیچ میں آرام ہے البتہ نماز چھوڑنا، لیکن کسی نے نیت بدل دی اپنی. نیت بدل دینے سے نماز ختم ہو گئی. نیت کے اعمال نیت سے شروع ہوتے ہیں، نیت پہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پراٹھا اور سموسا ضروری نہیں ہے، وہ احتیاطی تدبیر ہے. باہر کے روزہ ہمارے ملک میں رکھتے ہی افطار کے لیے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دفتر میں کولیگ ہیں ہمارے، وہ سوٹ پہنتے ہیں اور ٹائی باندھتے ہیں. بعض دفتروں میں ضروری ہے، اس دفتر میں ضروری نہیں تھا ٹائی باندھنا، لیکن وہ باندھتے تھے. اور دن بھر ٹائی کو برا بھلا بھی کہتے تھے کہ یہ کیا پھندا ہے، یہ کیا توق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. دن بھر اس کو کوستے بھی تھے اور ٹائی بھی باندھتے تھے، گرمی کے موسم میں خصوصاً، اور وہ بھی لاہور کی گرمی ہوتی ہے نا. کسی نے کہا کہ کراچی میں 2 موسم ہوتے ہیں، لاہور میں 3 موسم ہوتے ہیں. کراچی والے 2 موسم ہوتے ہیں، وہ اس کو سردی گرمی کہتے ہیں، لیکن وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کم گرمی کو کراچی والے سردی کہتے ہیں. یعنی 5-10 درجے ٹیمپریچر کم ہو جاتے ہیں، ان کی سردیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ہوتا ایک ہی موسم ہے، گرمی ہے، کم گرمی اور زیادہ گرمی. تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ لاہور میں 3 موسم ہوتے ہیں. کہا پہلے گرمی ہوتی ہے، پھر زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور پھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. یہ 3 موسم. اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ٹائی بھی بندھی ہوئی ہو، تکلیف دیتی ہے. وہ اس گرمی میں ٹائی کو برا والا کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ان سے کہتے تھے بندہ خدا کھول دو، مجبوری تو نہیں ہے، کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ مزہ جو ٹائی کھولنے میں ہے شام کو، وہ لذت جو ٹائی کھولنے میں، یعنی دن بھر پھندا لگا ہوا ہو، شام کو جب کھولتا ہے انسان ایسا سرور محسوس ہوتا ہے. وہ ٹائی باندھتے تھے کھولنے کے لیے. بعض روزہ رکھتے ہیں افطار کے لیے، کھولنے کے لیے کہ شام کو افطار کریں گے. افطار بھی فطر سے ہی ہے. فطر کس کو کہتے ہیں؟ کھولنا. افطار روزہ کھولنا. بندہ ہوا روزہ کھول دیا آپ نے، منہ بند تھا اس کو کھول دیا آپ نے، منہ کھل گیا، اب اس میں سب کچھ جا رہا ہے. کھول دینے کو فطر کہتے ہیں. فاطر کھولنے والے کو کہتے ہیں. مفتور کھلے ہوئے کو کہتے ہیں جس کو کھول دیا گیا ہو. دروازہ بند ہے
اس کو کھول دیں تو کیا کیا آپ نے؟ فطر کیا آپ نے، کھول دیا. اور پھر کھولنے والا فاتر ہے، دروازہ مفتور، کھلا ہوا دروازہ مفتور. البتہ عرب دروازوں کے بارے میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، یعنی وہ چیز جس کے دو پارٹ بنا کر، دو حصے بنا کر ان کو جوڑا گیا ہو پھر کھول دیا گیا ہو، اس کے کھولنے کو فطر نہیں کہتے. ایک ہی چیز ہو اور اس کو درمیان سے شق کیا جائے، چیرا جائے، چیر کے اس کے دو حصے کر دیے جائیں، اس کو فطر کہتے ہیں. عید فطر بھی اسی سے ہے، فطرہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ روزہ کھل جاتا ہے، بندے ہوئے منہ کھل جاتے ہیں. اور پھر حقیقت اور ہے کہ ابھی ہم عید کے اس فضا میں چلے جائیں گے. کھولنے کو لغت عرب میں کھولنے کو کہتے ہیں، شکاف ڈالنے کو، یعنی ملی ہوئی چیز، ہموار چیز، ایک ہی چیز، اس کو بیچ میں سے شکافتہ کر کے، شگاف ڈال کے دو کر دیا جائے، اس کو فطر کہتے ہیں. ابن عباس بہت معروف جید شخصیت ہیں، سنی و شیعہ سب ان کا احترام کرتے ہیں، جید صحابی ہیں رسول اللہ کے اور امیر المومنین کے بھی شاگرد ہیں. بڑی دانا شخصیت، علمی شخصیت ہیں، اگرچہ آخری عمر میں تھوڑا سا سستی دکھا گئے امیر المومنین کے ساتھ. آخری عمر میں مشکل پیش آتی ہے. یہ آخر مہم ہے، عاقبت مہم ہے، عاقبت درست ہونی چاہیے. ممکن ہے ساری عمر کعبے میں گزری ہو، آخری رات بت خانے میں چلا گیا ہو، اور ممکن ہے ساری عمر بت خانے میں گزری ہو، آخری رات کعبے میں آ جائے. کربلا کا ایک کردار ہو رہے ہیں. عمر ساری کہاں کٹی اور عاقبت کیا بنی؟ مہم عاقبت ہے. باہر کے یہ شخصیت علمی شخصیت بھی ہیں، دانا. تفسیر قرآن انہوں نے، سب سے پہلی تفسیر قرآن ابن عباس نے لکھی تھی، اور قرآن شناس بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے فاتر کا معنی نہیں معلوم تھا. فاتر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے استعمال کیا تھا، خود عرب ہیں، کوئی ہندی بھی نہیں تھے کہ انہیں عربی نہ آتی ہو، خود عرب ہے، وہ اصیل عرب بنو ہاشم میں سے ہیں. بنو ہاشم کہ فصاحت خداوند تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک میراث کے طور پر بنو ہاشم کو عطا کی. امیر المومنین نے فرمایا کہ فصاحت بنو ہاشم پہ ختم ہے. وہ ہاشمی تھے اور فصیح ہاشمی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ فاتر کس کو کہتے ہیں، فطر کس کو کہتے ہیں. ایک دن کہتے ہیں دو عرب آئے، بدو دیہاتی، پڑھے لکھے نہیں تھے، چونکہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیٹھ زبان بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان مخلوط ہو جاتی ہے. پڑھا لکھا پنجابی ٹھیٹھ نہیں بول سکتا، بیچ میں انگریزی بھی بولتا ہے، اردو بھی بولتا ہے، اور کئی زبانیں بھی بیچ میں بول جاتا ہے. کبھی بھی ٹھیٹھ زبان نہیں بول سکتا تعلیم یافتہ آدمی. بہت کم لوگ ہیں کہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، انگریزی بھی پڑھی ہوئی ہے، اردو بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب پنجابی بولیں تو بالکل ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں. ٹھیٹھ یعنی خالص. یہ بہت کم لوگ ہیں. اور اگر کوئی ٹھیٹھ بولے تو سمجھ میں بھی نہیں آتی پنجابی کے، پتہ ہے کون سی زبان بول رہے ہیں. دیہاتی چونکہ تعلیم یافتہ نہیں تھے اس وقت بھی نہیں تھے، آج کل بھی کم ہوتے ہیں، خالص زبان بولتے ہیں. جو زبان بھی ان کی ہو وہ خالص زبان بولتے ہیں، اس میں دوسری زبان کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے زبان کی سند انہی کو سمجھا جاتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا معنی مراد لیتے ہیں. بڑے بڑے لغویین جنہوں نے لغت کی کتابیں لکھی ہیں، حوالے کے طور پر، دلیل کے طور پر ان دیہاتیوں کو بدوؤں کا شعر یا بدوؤں کا قول نقل کرتے ہیں کہ بدو اس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. دو بدو آئے، لڑ رہے تھے آپس میں ایک کنویں کے اوپر، کنویں کی مالکیت پر کہ یہ کنواں کس کا ہے. تو کہا میں سن رہا تھا ان کا آپس میں جھگڑا، تو کار جو ہو رہی تھی ان میں سے ایک بولا اور اس نے کنویں کے بارے میں کہا کہ انا فطرتھا، یہ کنواں انا فطرتھا، یہ میں نے کھولا ہے، یہ میں نے پہلا شخص میں تھا جس نے کھودا ہے. چونکہ فطر کے معنی میں پہلی دفعہ آغازین کھولنے کو فطر کہتے ہیں.
پہلے کسی نے کھول دیا ہو پھر بند کر دیا ہو پھر آ کے کھولا جائے، اس کو فطر نہیں کہتے. جو چیز پہلی دفعہ کھلے اس کو فطر کہتے ہیں. تو وہ عرب کہنے لگا کہ انا فطرتھا، میں نے یہ کھولا ہے. کہ میں سمجھ گیا کہ فطر کا معنی شگاف ڈالنا ہے، کھولنا ہے، اور وہ بھی پہلی دفعہ کھولنے کو فطر کہتے ہیں. یہ لغت کے لحاظ سے. لیکن الفاظ کسی بھی زبان کے ہوں، الفاظ کا ایک سفر ہے. جس طرح انسان کا سفر ہے، جس طرح علوم کا سفر ہے، اس طرح زبانوں کا بھی سفر ہے. الفاظ سفر کرتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے بہت کم ایسے مومنین کرام و بزرگان ہوں گے کہ جو محل پیدائش میں ابھی تک ہیں، یعنی جن کا محل پیدائش بھی یہی محلہ تھا اور زندگی بھی اسی محلے میں بسر کر رہے ہیں. بہت کم ایسے ہوں گے، اکا دکا شاید. ہم میں سے ہر ایک پیدا کہیں ہوئے ہیں اور آج کہیں اور بیٹھے ہیں. وہ ہے نا ایسے؟ جی کچھ موافق نہیں ہے میرے خیال میں اس بات میں. ہجرت اور سفر انسان کی زندگی کا حصہ ہے. ہجرت اور سفر جزء زندگی بشر ہے. لیکن یہ ہجرت فقط انسان کے ساتھ نہیں، انسان کے علاوہ بھی دوسرے موجودات بھی ہجرت اور سفر کرتے ہیں. ہجرت اور سفر میں بھی جب آ گیا نام ان کا تو فرق بتاتا چلوں. سفر اس خروج کو کہتے ہیں کہ انسان نکل جائے لیکن پھر لوٹ کر آ جائے. ارادہ ہو کہ پھر لوٹ کر آؤں گا، کتنا ہی دور چلا جائے، اس کو سفر کہتے ہیں. اور اگر یہ نیت کر کے نکلے کہ اب لوٹ کر نہیں آؤں گا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. اس کو ہجرت کہتے ہیں. سفر اور ہجرت انسان کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن انسان کے علاوہ بھی چیزیں سفر اور ہجرت میں ہیں، اور اسی سے نظام قائم ہے، نظام کائنات سفر اور ہجرت سے. ان میں سے ان امور میں سے ایک الفاظ ہیں، لغات ہیں. لغات بھی الفاظ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد پھر پلتے بڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اور جوان ہو کر سفر اور ہجرت کرتے ہیں. باقاعدہ ہے، یہ نظام ہے. وقت نہیں ہے کہ میں نمونے عرض کروں ہر زبان کے آپ کی خدمت میں، تاکہ تصدیق بھی ہوتی جائے ساتھ ساتھ. ابھی ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں تردید ہو کہ شاید کچھ الفاظ ایسے نہ ہو، وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. نہ، الفاظ پیدا ہوتے ہیں، باقاعدہ وجود میں آتے ہیں. جس طرح کوئی نئی چیز بنی، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نت نئی چیزیں بنا رہے ہیں. ان نت نئی چیزوں کے نام نہیں ہوتے. جو ہی چیز بن کے سامنے آتی ہے، اب مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا نام بھی رکھا جائے. جب نام رکھا جاتا ہے تو یہ ولادت لفظ ہوئی ہے، لفظ پیدا ہو گیا ہے. پیدا ہونے کے بعد اب یہ لفظ پرورش پا رہا ہے، پڑھ رہا ہے آگے، اور بڑھتے بڑھتے نہ جانے اب کہاں تک جائے گا. یہ ایک سفر یا ہجرت جو الفاظ کرتے ہیں وہ یہ کہ لغت میں پیدا ہوتے ہیں، کسی قوم کی زبان میں جنم لیتے ہیں، اور زبان سے نکل کر علوم کے اندر ہجرت کر کے داخل ہو جاتے ہیں. ٹرمز بن جاتے ہیں، ٹرمز، اصطلاحات. کمپیوٹر کے لیے جتنے لفظ آج استعمال کرتے ہیں یہ سب کمپیوٹر نے نہیں بنائے. ایک لفظ بھی کمپیوٹر نے نہیں بنایا. یہ سب لفظ اس نے ادھار لیے ہیں لغت سے. سب کا معنی کچھ اور تھا. انہوں نے چونکہ چیز نہیں بنی، پہلے نہیں تھی، تو لفظ نیا نہیں بنایا، لفظ پرانے ہی ہیں، وہاں سے اٹھا کر ادھر استعمال کر دیے. ماؤس، اب چوہا بیچارہ وہ پریشان ہے کہ پہلے جب بھی ان کو ماؤس کہتے تھے میں ذہن میں آتا تھا، اب ماؤس کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی تصور نہیں ذہن میں آتا. ماؤس کہنے سے ڈیوائس ذہن میں آتی ہے. یہ لفظ وہاں سے اٹھا، اس نے ہجرت کی، سفر کیا، اور ایک ٹیکنالوجی تک آ گیا، ٹیکنالوجی کا حصہ بن گیا. یہ ہجرت لفظ ہے، یہ ہجرت کلمہ ہے. لفظ نے ہجرت کی ہے. تمام الفاظ اس طرح سے ہیں. صلاۃ نماز، صلاۃ دعا کو کہتے ہیں. لغت میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں آ کر یہ نماز کے لیے ہو گیا. بعض قرآن ناشناس، تعبیر پہ دقت نہیں کی آپ نے، بعض
قرآن ناشناس لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن فہم ہیں، وہ قرآن شناس ہیں، لیکن ہیں قرآن ناشناس. وہ ڈکشنری دیکھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈکشنریوں سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ڈکشنریوں سے تو الفاظ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈکشنری لفظ کی پیدائش بتا رہی ہے. ڈکشنری ڈومیسائل ہے، لفظ کا ڈومیسائل ہے. صرف یہ بتاتی ہے ڈکشنری کہ یہ لفظ پیدا کہاں ہوا تھا، لیکن ڈکشنری یہ بتانے سے قاصر ہوتی ہے کہ یہ لفظ آج پہنچا کہاں ہے. یہ علوم بتاتے ہیں، یہ دانش بتاتی ہے، یہ سائنسز بتاتی ہیں. یہ علوم سے پوچھو کہ الفاظ آج کہاں کھڑے ہیں. چونکہ الفاظ لغت سے نکل کے اصطلاحات کے طور پر استعمال ہوئے. کچھ الفاظ لغات سے نکل کر علوم میں چلے گئے، کچھ الفاظ یا وہی الفاظ لغات سے نکل کر دین میں آ گئے. جب لغات میں تھے ان کے معانی کلچرل تھے، یہ کلچرل مصادیق کے لیے استعمال ہوتے تھے. لیکن جب قرآن اور آسمانی کتابوں میں یہی لفظ استعمال ہوئے، یہ لفظ آئیڈیالوجی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. یہ لفظ حقائق دینی سمجھانے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے. بس یہ نہ کہو کہ ہم ڈکشنری دیکھ کر لفظ کا معنی کریں گے. اب آئی قرآن مجید نے لفظ فطرت لغت سے لیا، عرب استعمال کرتے تھے، لیکن اس معنی میں نہیں کرتے تھے جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے. وہ کس کے معنی میں استعمال کرتے تھے؟ کنواں کھودنے کے معنی میں فطر کا لفظ استعمال کرتے تھے. کھجور توڑنے کے معنی میں، کیونکہ عربوں کے پاس یہ چیزیں تھیں، یا اونٹ تھا یا کھجور تھی. یہ بھی قرآن نے استعمال کیا، قرآن نے استعمال کیا نا. عرض کر رہا ہوں قرآن نے اصطلاح بدلی ہے، قرآن نے اصطلاح بدلی ہے. عرب پہلے کھولنے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن یا کھجور کھولنے کے معنی میں، یا کنواں کھودنے کے معنی میں، زمین کھولنے کے معنی میں، جو چیزیں تھیں ان کے پاس اسی میں استعمال کرتے تھے. لیکن قرآن نے آ کر اس لفظ کو ایک اور حقیقت میں استعمال کیا. وہ حقیقت جو الہی حقیقت ہے، وہ جو حقیقت کے طور پر دین نے بیان کی، آسمانی قرآن نے بیان کی، اللہ کے کلام نے آ کر وہ حقیقت متعارف کروائی. حقیقت الہی تھی لیکن سمجھانی بشر کو تھی. حقیقت الہی تھی لیکن سمجھانی بشر کو تھی. الہی حقیقت جب بشر کو سمجھائی جائے، اگر الہی زبان میں سمجھائی جائے تو صرف وہی سمجھتا ہے جو زبان الہی جانتا ہے. معمولی نہیں سمجھ سکتا. معمولی کو سمجھانے کے لیے اس کی زبان بولنا پڑتی ہے، اس کی زبان میں استعمال کرنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن کا خود فرمانا ہے، خداوند کا فرمانا ہے کہ اگر یہ معمولی لوگ نہ ہوتے میں قرآن کو نازل ہی نہ کرتا. قرآن اپنی حقیقت میں کافی تھا. سورہ واقعہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم تھا، پنہان کتاب میں تھا، پنہان کتاب میں تھا، مکنون کتاب میں تھا، محجوب کتاب میں تھا. لا یمسہ الا المطہرون. اس حالت مکنون میں اس کو سوائے مطہرون و پاکیزہ کے کوئی مس نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ قرآن نازل ہوا، یا مقصد اس قرآن کا عموم کی ہدایت ہے، لیکن تھا مکنون. صرف مطہرون سمجھ سکتے تھے. ضرورت پڑی کہ اس کو عام لوگوں کے لیے بھی سمجھانے کے لیے بنایا جائے. کیا ضرورت پڑی؟ اس کو نازل کیا جائے. نازل کرنے کا مطلب چھت سے زمین پہ لانا نہیں، آسمان سے زمین پہ لانا نہیں ہے، بلکہ نازل کرنے کا مطلب یعنی جو معمول لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم تھا اس کو قابل فہم بنا دیا. اس کو قابل فہم بنا دیا. اب پڑھ کے دیکھو سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہماری زبان میں آ گیا ہے.
ہماری زبان میں آ گیا. پہلے ایسی زبان میں تھا جس کو صرف مطہرون سمجھتے تھے. اب کوئی شک نہ کرنے لگے کہ مطہرون میں ہم بھی شامل ہیں. سورہ احزاب مطہرون بتا رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے جن کو پاک کر دیا ہو وہ قرآن کو نازل ہونے سے پہلے ہی سمجھتے تھے. قرآن قرآن حقائق آسمانی، حقائق الہی، ہدایت الہی ہے، لیکن ہے بشر کے لیے. بس بشر کی زبان میں اس کو پیش کرنا چاہیے اور بشر کی زبان میں آئی. فاطریت حقیقت الہی ہے، فطرت حقیقت الہی ہے، لیکن اس کے لیے لفظ وہی چنا جو بشر استعمال کر رہا تھا. اسی لفظ کی مدد سے بشر کو سمجھایا کہ یہ حقیقت الہی بھی تیرے پاس ہے، اس کے اندر بھی غور کر. بات جاری ہے. ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان کی ہر مشکل فطرت سے بھٹکاوے کا نتیجہ ہے، بہکاوے کا نتیجہ ہے. کربلا فطرت و طبیعت کی جنگ کا نام ہے، فطرت و غریزے کی جنگ کا نام ہے. ایک طرف لشکر غریزہ تھا، ایک طرف غریزہ پرست و غریزہ زدہ، اور ایک طرف پاک فطرت پہ پیدا ہوئے اور پاک فطرت پہ پلے بڑے ہوا لشکر تھا. کربلا مارکا فطرت و طبیعت ہے، کربلا مارکا فطرت و غریزہ ہے. ایک طرف سراپا انسانیت، دوسری طرف سراپا حیوانیت. اور کربلا در حقیقت فطرت کو زندہ کرنے کا نام ہے. احیاء فطرت کا نام عاشورہ ہے. اس لیے کوئی مردہ ضمیر، کوئی مردہ وجدان جس کی فطرت مر چکی ہو وہ کربلا کی طرف نہیں آتا. کربلا اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے. کربلا صد شکر، اگرچہ فطرت ہماری پاکیزہ نہیں ہے، لیکن صد شکر خدا کا کہ یہ علامت تو خدا نے ہمیں دے رکھی ہے. نام حسین، نام کربلا، نام عاشورہ، یہ علامت ہے حیات فطرت کی. اور یہ ذکر اس فطرت کو مزید جلا بخشتا ہے. سید الشہداء نے جب دیکھا کہ فطرت کے راہزن اور فطرت کے لٹیروں نے بشریت کو فطرت سے دور کر دیا ہے اور کرتے جا رہے ہیں، ہادی فطرت نے و امام فطرت نے احیاء فطرت کے لیے قیام کیا، لیکن بہت دشوار قیام کیا. مدفون فطرتوں کو زندہ کرنا، امتوں کو زندہ کرنا، اس کے لیے اتنی دشواریاں ضروری ہیں. عزیزان، جب بدن مر جائے زندہ نہیں ہوتا، لیکن خدا نے ایک انسان کو یہ توفیق دی، اسے مسیحا بنایا. ابن مریم کو بدن زندہ، مردہ بدنوں کو زندہ کرنے کے لیے مسیحا بنایا. ابن مریم مردے کے پاس آ کر اسے کہتے قم باذن اللہ، وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا.
لیکن جب امت کی فطرت مر جائے، جب ضمیر مر جائے، جب شعور مر جائے، مری ہوئی امتوں کا مسیحا خدا نے ابن زہرا بنایا. مری ہوئی قوموں کے مسیحا کا نام ابن زہرا ہے، ابن فاطمہ. جس طرح مسیح نے مریم سے فیض پایا، ابن زہرا نے سب کچھ زہرا سے سیکھا. عجب بات ہے کہ جب مطالبہ بیعت کیا گیا کہ پسترین موجود کی بیعت کرے، کون؟ اعلیٰ ترین انسان، پسترین کی بیعت کا جب مطالبہ کیا گیا، جو دلیلیں دی سید الشہداء نے کہ بیعت نہ کرنے کی دلیلیں دی، وہ دلیلیں بڑی خوبصورت ہیں. پہلی دلیل یہ دی، میرا خدا اس پستی پہ راضی نہیں ہے، میرا رسول اس پستی پہ راضی نہیں ہے. اور تیسری دلیل یہ دی کہ جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے، وہ پاکیزہ آغوش اس پستی پہ راضی نہیں ہے. فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے. جب مدینے میں سید الشہداء رخصت ہو رہے تھے مدینہ سے، سخت مقامات میں سے ایک قبر اطہر حضرت زہرا تھی. جا کے کھڑے ہوئے، مزار فاطمہ، مزار فاطمہ اہل بیت کی تسلیت گاہ ہے. اس لیے صرف اہل بیت کو معلوم ہے. آج جو قبر سیدہ کی قبر کے نام سے مشہور ہے، وہ جناب سیدہ کی قبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں، صرف امام زمان کو معلوم ہے. اس قبر کا صرف ایک زائر ہے، اس قبر کا ایک زائر ہے، وہ فرزند فاطمہ ہے. اس لیے قبر کے نشان مٹا دیے گئے. سیدہ نے وصیت کی، علی مجھے رات کو اٹھانا، مجھے رات کو دفنانا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا، اور جب مجھے دفن کر دے میری قبر کے نشان مٹا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبریٰ کو پسند نہیں ہے کوئی پست اور گھٹیا مزار فاطمہ پہ آ جائے. کسی گھٹیا اور لئیم کا سایہ مزار فاطمہ پہ پڑ جائے، علی میری قبر کے نشان مٹا دینا. صرف اہل بیت کو معلوم ہے، فقط امام زمانہ. باقی قبروں پہ مومنین بھی چلے جاتے ہیں، باقی مزاروں پہ مومنین بھی شرف زیارت پیدا کر لیتے ہیں، لیکن حکمت خدا ایسے ہے کہ حضرت سیدہ کی قبر پہ فقط ایک ہی زائر حاضر ہوتا ہے. سید الشہداء والدہ معظمہ کی قبر پہ حاضر ہوئے. لیکن سید الشہداء سے پہلے علی آیا کرتے تھے مزار فاطمہ. سیدہ جب گھر میں تھی، امیر المومنین جب بھی گھر آتے، وہ مصائب کا دور، علی کی تنہائی کا زمانہ. علی جب باہر سے آتے، سیدہ امیر المومنین کو تسلیاں دیتی، یا ابن ام، لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. وہی تسلیاں جو خدا نے قرآن میں رسول کو دی ہیں. لا تحزن علی ما یقولون، اے میرے رسول، لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ پریشان نہ ہونا، حزین نہ ہونا، غمگین نہ ہونا. سیدہ امیر المومنین کو کہتی تھی. ایک دن علی آئے، گھر کے اندر قدم رکھا، سیدہ نے چہرے سے پریشانی پڑھ لی. چہرہ پڑھ کے عرض کرتی ہیں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سیدہ فرماتی ہیں، علی میں نے سنا ہے آپ مدینے کی گلیوں میں جب جا رہے ہوتے ہیں
یہ مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے. کس کو سلام نہیں کرتے؟ جس نے اسلام بچایا ہے اس کو سلام نہیں کرتے. امیر المومنین حسرت سے سیدہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے نبی زادی، اے کاش ایسے ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے. میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام لکھا ہے سم العجب. کتاب کا نام ہی سم العجب ہے. عجیب باتیں لکھی ہیں اس کے اندر. اس کتاب میں ایک عجیب واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک دن سیدہ مدینے کے ہر دروازے پہ گئی، دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. رحلت رسول کے بعد مدینے کے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا اور آ کر یہ کہتی تھی، سیدہ فرماتی ہر ایک سے، ہر صحابی سے یہ کہتی تھی کہ ہم نہیں کہتے ہماری خاطر تلوار اٹھاؤ، ہماری خاطر اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال دو، یہ نہیں کہتے. فقط اتنا کہتی ہوں کہ جو غدیر میں سنا تھا اس کی گواہی دے دو. بس اتنا سا مطالبہ کرتی ہوں کہ جو غدیر میں سنا تھا اس کی گواہی دے دو آ کر. کوئی کہتا میرا حافظہ کمزور ہو گیا. کتنے دن لگے ہیں رسول اللہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے غدیر کی، اور رسول اللہ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے 2 مہینے 8-10 دن گزرے ہیں. 2 مہینے 10 دن گزرے ہیں. 2 مہینے 8 دن کے بعد حافظہ کمزور ہو گیا. حافظہ کمزور نہیں ہوا، فطرت دب گئی. حافظہ کمزور نہیں ہوا. یہ بزرگوار لکھتے ہیں کہ عجب ہے کہ فاطمہ ہر دروازے پہ گئی اور صرف ایک مطالبہ کیا کہ آؤ جو رسول سے سنا ہے اس کی گواہی دے دو، اور کوئی بھی نہیں آیا. بعضوں نے تو دروازے کھولے ہی نہیں. فاطمہ چونکہ انہیں معلوم تھا آج دستک دینے والی صرف ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے، آج کوئی اور نہیں آ سکتا، آج صرف نبی زادی آ سکتی ہے. لیکن ایک وہ دن بھی اسی مدینے میں آیا کہ جب مدینے میں اعلان ہوا فاطمہ کا گھر جلانا ہے. سارا مدینہ آ گیا، امٹ کے آ گیا، امٹ کے آ گیا، ایندھن لے کر آ گئے. کہتے ہیں عجب ثم العجب، یہ چند دن میں امت رسول کو کیا ہو گیا کہ جب نبی زادی جاتی ہے کوئی بھی نہیں آتا، جب اسی کا گھر جلانے آتے ہیں سب آ جاتے ہیں. عزیزان، یہ راستہ تھا جو ماں نے بیٹے کو سکھایا. علی کو جب بھی پریشانیاں گھیر لیتی، تنہائی کا احساس کرتے، رات کا عالم ہوتا، اٹھ کر فاطمہ کے مزار پہ آ جاتے، زہرا کے مزار پہ آ جاتے اور آ کر اتنے دکھیا بیان کرتے، اتنے دکھیا بیان کرتے. کیا کہتے علی؟ کیا کہتے؟ اے میرے دکھوں کی ملجا، اے میرے دکھوں کی مداوا. تجھے کیا معلوم تیرے علی کے ساتھ زمانہ کیا کر رہا ہے، تیرے علی کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے. لیکن ہر معصوم نے اپنے دکھوں کو جب دیکھا اور پھر حسین علیہ السلام کو دیکھا تو یہ جملہ سب نے بیان فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، جو دن آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. سید الشہداء والدہ معظمہ کی قبر سے ودا کر کے اس مظلوم کی قبر پر آتے ہیں جسے 2 دفعہ شہید کیا گیا، جسے 2 دفعہ شہید کیا گیا. حسن مظلوم کی قبر پر آتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اجازت مانگتے ہیں، میرا مظلوم بھیا میں آپ کی یادگاریں لے کر کربلا جا رہا ہوں، میں آپ کی اولاد قاسم لے کر کربلا جا رہا ہوں. درود پڑا، بھائی کی قبر پہ درود پڑا اور گریہ کیا. اور وہ وقت یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا. کون سا وقت یاد آیا؟ کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ جلدی حسین کو بلاؤ. حسین علیہ السلام آگے، امام حسن علیہ السلام نے وصیتیں شروع کر دی. وصیتیں سن کر سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اے بھیا آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ آخری وقت ہے. امام حسن نے فرمایا ہاں بھیا یہ آخری وقت آ پہنچا ہے، وعدہ خدا نزدیک ہو گیا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نا بھیا ابھی وہ وقت نہیں آیا. حسن اشارہ کرتے ہیں، حسین ذرا تخت کے نیچے پڑے ہوئے تشت کو نکال کے دیکھو. سید الشہداء جب تشت کو نکال کر دیکھتے ہیں تو گریہ شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں. اس تشت کے اندر کیا پڑا تھا؟ حسن کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے.
جو ذہن سے کٹ کر کے تخت پہ گر گئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھ کر حسن مجتبیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے حسین تو مجھ پہ روتا ہے، اے بھیا تو مجھ پہ روتا ہے، لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، اے حسین وہ دن جو تیرے اوپر آئے گا وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف تیرا دن ہوگا۔ اے حسین تو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے رو رہا ہے، تیرے بدن کے ٹکڑے دیکھ کر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف و قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق حسین علیہ السلام، پروردگارہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات و مسائل کو برطرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین عراق کی نصرت فرما، ملت کشمیر کی حمایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں تمام مومنین و عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔